نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ ابھی آپ نے سورہ صف کی آیت 14 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ آیت 14۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ان پر اسرائیلیوں کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد کی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صف کی آیت 14 کا تفسیر۔ آیت 14۔ مسلمان ہر حال میں دین کے مددگار رہیں۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، گفتار سے، کردار سے، جان سے اور مال سے، ہر چیز سے دین کی حمایت کریں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لیں اور سرگرم عمل رہیں۔ جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا جبکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار بنتا ہے، تو ان جانثاروں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی دعوت کے حامی ہیں اور آپ کے معین و مددگار ہیں۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مبلغ بنا کر اسرائیلیوں میں شام کے شہروں میں بھیج دیا اور یونانیوں میں بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں فرماتے تھے: ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کی رسالت پہنچا سکوں؟ قریش نے مجھے رب کا پیغام پہنچانے سے روک دیا۔ آخر اللہ نے مدینے سے اوس و خزرج کو اٹھایا، انہوں نے جانثاری کا وعدہ کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کی مدد کی اور آپ سے اقرار کیا کہ اب آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، ہم آپ کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، آپ ہمارے شہر میں قدم رنجے فرمائیں اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے یشرب کو بھی سعادت بخشیں۔ پھر جب آپ صحابہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے مہاجروں کی وہ آؤبھگت کی کہ دنیا میں اس کا نمونہ نہ آج تک ملا اور نہ ملے گا۔ انصار نے مہاجروں پر اپنی جانیں چھڑک دیں، اپنی ضرورتیں بند کر کے ان کی ضرورتیں پوری کیں اور خود محنت و مشقت کی اور پیداوار میں سے انہیں آدھا بانٹ دیا، غرض یہ کہ اپنا وعدہ پورا کیا اور جو کہا اسے کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کا نام انصار رکھا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک بے ایمان ہی رہی، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام قوم کو پہنچایا اور چند حواریوں نے آپ کی دعوت توحید کی جگہ جگہ تبلیغ کی،
تو اسرائیلیوں کے ایک فرقے نے تو ہدایت قبول کر لی اور ایک فرقہ گمراہ کا گمراہ ہی رہا۔ اس نے دین حق کو ٹھکرا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانا اور آپ کی طرف اور معاذ اللہ آپ کی والدہ محترمہ طاہرہ کی طرف بڑی بڑی باتیں منسوب کیں اور ان پر بڑے بڑے الزام لگائے۔ یہ تھے یہودی جو قیامت تک اللہ کی رحمت سے اور دور اور محبور کی طرف اور محبور رہیں گے۔ ان کے برخلاف آپ کے ماننے والوں نے غلو کیا اور آپ کو نبوت کے مقام سے ہٹا کر الوہیت کے مقام پر جا بٹھایا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہنے لگے کہ وہ تین معبودوں یعنی رب، ابن، روح القدس میں سے ایک معبود ہیں، اور بعض کہنے لگے کہ وہ اللہ ہی ہیں۔ اس مسئلے پر تفصیل سے بحث سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد اور کامیابی عطا فرمائی، یعنی عیسائیوں کے جو فرقے ان کے دشمن تھے، مسلمانوں نے ان کے علاقے فتح کر لیے اور ان پر غالب آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اپنے ساتھ یہی برکتیں لائی کہ اسلامی سلطنت روز بروز وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا چاہا تو آپ اپنے اصحاب کے پاس آئے۔ اس وقت گھر میں 12 آدمی موجود تھے۔ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ کفر اختیار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ مجھ جیسا بنا کر میری جگہ قتل کر دیا جائے، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے اسے بٹھا دیا اور 3 بار یہی جملہ دہرایا۔ تینوں دفعہ وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا اچھا تم ہی صحیح۔ چنانچہ اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی اور آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر یہودیوں کی جانب سے سپاہی آئے اور آپ کی شبیہ کو گرفتار کر کے لے گئے، یہاں تک کہ اسے صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا، اور ان میں سے بعض ایمان لا کر 12 دفعہ مرتد ہوئے۔ پھر ان میں 3 فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک فرقے نے تو کہا کہ جب تک اللہ نے چاہا وہ ہم میں رہا، پھر آسمان پر چڑھ گیا، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ ایک فرقے نے تو کہا کہ جب تک اللہ نے چاہا اپنے بیٹے کو رکھا، پھر اسے اپنے پاس بلا لیا، یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے۔ اور ایک فرقے نے کہا کہ ہم میں جب تک اللہ نے چاہا اس کا ایک بندہ رہا جو اس کا رسول بھی تھا، پھر اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، یہ فرقہ مسلمانوں کا ہے۔ دونوں کافر فرقوں کی طاقت بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مار پیٹ کر نکالنا اور قتل کرنا چاہا، مگر یہ بالکل ہٹے نہ دبے اور نہ مغلوب ہو کر رہے۔ آخرکار اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ پر بھی وہی جماعت ایمان لے آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور آپ کو اسی گروہ نے نہ مانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کو کافروں پر غالب کیا اور مومنوں کو ان کے دشمنوں پر فتح دی۔ امت محمدیہ میں سے ایک فرقہ برابر حق پر قائم اور غالب رہے گا، یہاں تک کہ اس میں سے پچھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسیح دجال سے جنگ کریں گے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ الحمدللہ سورہ صف کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ یہ تھا سورہ صف کی آیت 14 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔